ماشاء اللہ، میرا ایک نا چھوٹا سا کوشچن ہے، تو اس کے بارے میں نا تھوڑا سا آپ کے ساتھ رہنمائی چاہیے آپ سے۔ جی تو میں تھوڑا پہلے اپنی کلیریفائی کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں نا کوئی وہ ایمبیگوٹی نہ رہے نا۔ جی تو میرا جو اپنا عقیدہ ہے نا، میں حضرت علی علیہ السلام کو جو ہے وہ افضلیت میں پہلے نمبر پہ مانتا ہوں۔ باقی صحابہ جو ہے نا ان کو گالیاں نہیں دیتا، لیکن یہ ہے کہ میں سنی ہوں، لیکن افضلیت میں جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کو پہلے ہم نے نمبر پہ کب گالی مانتا ہوں۔ دیا بھائی؟ ہم نے کب گالی دیا؟ خیر میں اپنا بتا رہا ہوں، آپ نے بھی ماشاءاللہ کبھی نہیں دی، میں ہم ویسے نے کو ہی اپنے ذات کا کہہ رہا ہوں نا۔ صحیح ہے۔ تو میرے سامنے نا یہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی 4577۔ جی اس میں میرا خیال ہے ایک دفعہ شاید آپ نے بھی اس حدیث کے کو وہ کیا ہے، کوٹ کیا ہے نا۔ اس میں یہ بڑی لمبی ہوں، حدیث ہے، تو اس میں نا ایک ہے، اگر کہتے ہیں تو میں پوری پڑھ دیتا ہوں، ورنہ جو مجھے چاہیے یا سمجھنے کے لیے نا دو چیزیں ہیں اس میں، تو وہ یا تو میں ڈائریکٹ انہی کے اوپر بات کر لیتا ہوں، کہتے ہیں تو میں پوری پڑھ لیتا ہوں۔ پڑھ لیں بھائی، پڑھ لیں، آپ کی مرضی۔ کیا کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ اس میں یہ ہے کہ زہری سے روایت ہے کہ مالک اوس کے بیٹے نے حدیث بیان کی ہے، ان سے مجھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا بھیجا، میں ان کے پاس دن چڑھے آیا، وہ اپنے گھر میں تخت پر بیٹھے تھے، گدی پر، اور کوئی فرش اس پر نہ تھا، اور ہوں، ٹیک لگائے ہوئے تھے ایک چمڑے کے تکیے پر۔ انہوں نے کہا، اے کس کے پاس مالک آیا؟ تیری قوم۔ کون کس کے پاس آیا؟ یہ روایت ہے مالک اوس کے بیٹے نے حدیث بیان کی ہے، مجھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا بھیجا، اچھا اچھا، میں ان کے پاس دن چڑھے آیا، وہ اپنے گھر میں تخت پر بیٹھے تھے، کس کتاب سے نقل کر رہے ہیں آپ؟ گدی پر۔ یہ صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہاں ہاں، ٹھیک 4577۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا کہ اے مالک تیری قوم کے کئی گھر والے دوڑ کر میرے پاس آئے، میں نے ان کو کچھ تھوڑا دلا دیا ہے، تو ان سب کو بانٹ دے۔ ہوں، میں نے کہا کاش یہ کام آپ اور کسی سے لے لیں۔ انہوں نے کہا تو لے اے مالک۔ اتنے میں ان کا جو خدمت گار تھا وہ آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حاضر ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا ان کو آنے دو۔ وہ آئے، ہاں وہی پھر ہے، یرفع آیا اور کہنے لگا، وہی سیدنا کاذباً عباس۔ آثماً قادراً خائنہ کی بات کر رہے ہیں نا، جھوٹا جھوٹا جی جی فراڈی، جی اس جی کی جی بات۔ جی۔ ہاں کیا سوال ہے اس ہاں کے متعلق؟ ہاں، اس میں میرا سوال یہ ہے کہ چلیں وہ تو جو بھی ہے، اس نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کی جو کنورسیشن ہے، میں اس کے بارے میں ہوں تھوڑا سا ہوں، جی مجھے تھوڑا سا نا وہ پنچ کر رہی ہے نا۔ ہوں، انہوں نے فرمایا، اے امیر المومنین، میرا اور جھوٹے گناہ گار دغا باز چور کا فیصلہ کر دیجیے۔ ہوں، تو یہ الفاظ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے جی میں جی نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ، کیونکہ آپ اس حدیث کو کوٹ کر چکے ہیں نا، جی جی اگر یہ جی جی، صحیح حدیث ہے تو پھر یہ جو الفاظ ہیں تو یہ کوئی اچھے تو نہیں ہیں، مطلب، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اچھا جو اب سن مجھے لیں، اب لگتا ہے جواب نا۔ سن لیں بھائی۔ پہلی بات ہے کہ جی آپ جی کے صحیح ترین کتاب میں مسلم ہے، اس نے روایت کی ہے کہ حضرت عباس نے امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دی ہے۔ پہلی بات ہے، میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ آپ کی کتاب کس میں لکھا ہے؟ کہ کتاب مسلم میں لکھا ہے، کتاب ہے۔ یہ آگا ایک چیز میں تھوڑی سی ایک ایڈ منٹ ایک کرنا منٹ، چاہتا ہوں، یہ میں اس کے اوپر نہیں کہتا، مجھے یقین نہیں آتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں ہے، اگر یہ صحیح ہے تو وہ بتاتا ہے، لیکن آپ میرا سن لیں، دل اب نہیں جواب مانتا۔ سن، میں سمجھ گیا، آپ سن لیں، اب جی جی میں آپ کے تمام پہلوؤں کا جواب دوں گا۔ آپ جی کے مسلم میں لکھا ہے کہ اس میں گالی ہے، یہ کتاب بخاری ہے، بلکہ میں بخاری کو چھوڑے، میں حافظ ابن حجر کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری ہے، جزء السادس عشر، چاپ دار الفکر، جز سادس، چٹی جز ہے، 2007 میں چھپی۔ اس کتاب میں اسی حدیث کو شرح کرتے وقت یہ نقل کرتا ہے کہ عباس نے یہ کہا، بخاری میں جو حدیث ہے، یا عمر اقضِ بینی و بین ھذا، عمر نے یہ کہا کہ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ سنا دے، ٹھیک ہے نا؟ عباس نے یہ کہا، اور بھلے ولم ارى في شيء من الطرق انه صدر من علي
فی حق العباس شیء بخلافی. اچھا کہتے ہیں میں کسی بھی حدیث کے کتابوں میں نے کسی جگہ پہ میں نے نہیں دیکھا کہ علی علیہ السلام نے عباس کی بے حرمتی کیوں، عباس کو گالی دی ہو. تو بخاری میں جو ہے بعض لوگوں نے یہ روایت کی کہ عباس نے ان کو گالی دی، لیکن کسی حدیث میں نہیں کہ علی علیہ السلام نے اس کو گالی دیا. ٹھیک ہے نا، عباس کو گالی دی. بعض روایات میں ہے کہ عباس نے علی علیہ السلام کو گالی دی ہے، لیکن کسی روایت میں نہیں کہ علی علیہ السلام نے عباس کو گالی دی. اچھا، دوسری بات ہے کہ اسی حدیث کو جب ہم دوسرے کتابوں میں دیکھتے ہیں تو اس میں مثلا کتاب المصنف لابن ابی شیبہ، یہ بخاری اور مسلم کے استادوں کا استاد ہے، احمد بن حنبل کا استاد ہے، جزء خامس، وہاں پر یہی حدیث ہے. فدخل العباس فقال یا عمر اقضی بین و بین هذا، صفحہ نمبر 469 میں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے کہ پھر عمر نے کہا کہ تم تزعمان انہما فیہ ظالم فاجر، اس میں ظالم فاجر ہے کہ عمر نے کہا کہ تم ابو بکر کو ظالم فاجر مانتے ہو اور مجھے بھی ظالم فاجر مانتے ہو. تو اس میں اس کتاب میں نہیں ہے کہ اس میں گالی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ابو عباس نے گالی دی ہے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو. کتاب ہے کون سی کتاب ہے؟ کتاب ہے عبد الرزاق صنعانی. یہ کتاب ہے کتاب ابن عمر ابن شبہ، یہ بھی مسلم سے پہلے، بخاری سے مسلم ہے، بخاری سے پہلے، جزء اول. یہاں پر صفحہ نمبر 208 میں یہی حدیث ہے. اس میں بھی نہیں ہے کہ عباس نے علی علیہ السلام کو گالی دی ہو، اور اس میں ہے کہ عمر نے کہا کہ آپ ابو بکر کو خائن و فاجر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور مجھے بھی خائن و فاجر سمجھتے ہیں. یہ کتاب ہے ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحماد ابن اسحاق ابن اسماعیل متوفى سنہ 267، یہ بھی بخاری مسلم کے معاصر ہم طبقہ ہیں. اچھا، کتاب 1984 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے اس میں صفحہ نمبر 82 میں یہی حدیث ہے. اس میں بھی نہیں ہے کہ عباس نے علی علیہ السلام کو گالی دی ہے. تو اکثر طرق جو ہے نا، اکثر اس کے طرق جو ہیں وہ اس بات سے ناقص ہیں، اس بات سے خالی ہیں کہ عباس نے علی علیہ السلام کو گالی دی ہو. اچھا، آپ کے مسلم جس کتاب کو آپ صحیح ترین کتاب مانتے ہیں اس میں یہ ہے کہ عباس ابن عبد المطلب نے حضرت علی علیہ السلام کو گالی دیا. تو عرض یہ ہے کہ علی علیہ السلام کو گالی دینے کا حکم کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار لابن ابی شیبہ الکوفی، سنہ 1989 میں چھپی ہے. یہاں پر ملاحظہ، بلکہ اس میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اتیت سعد بن مالک بالمدینہ، میں سعد بن ابی وقاص کے پاس مدینہ میں گیا تھا. اس نے کہا کہ ذکر علی انکم تسبون علیا، میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ شام میں علی علیہ السلام کو گالی دیتے ہو. ہم نے کہا کہ قد فعلنا، ہم کرتے ہیں. قال فلعلک قد سببته، آپ نے اس کو گالی دیا شاید. قال فلا تسبه فلو وضع المنشار على مفرقي على ان اسب عليا ما سببته ابدا. اگر معاویہ میرے گردن پہ چھری بھی رکھ دے اور آرا بھی رکھ دے کہ میں گردن کاٹ دوں گا تیرا، میں علی علیہ السلام کو کبھی گالی نہیں دوں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ان کے متعلق جو احادیث سنی ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، جلد نمبر کون سی بھائی؟ جلد نمبر رابع والاربعون، 2001 میں چھپی ہے. یہ حدیث نمبر ہے 26748. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من سب علیا فقد سبنی. حاشیہ نمبر 2، اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے کہ جس نے علی علیہ السلام کو گالی دی اس نے مجھے گالی دیا. ٹھیک ہے نا. تو علی علیہ السلام کو گالی دینا یہ کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے. یہ کتاب فضائل الصحابہ لأحمد بن حنبل، چاپ دار ابن الجوزی. ملاحظہ فرمائی یہاں پر احمد بن حنبل حدیث نمبر 1011، ام سلمہ سے روایت ہے من سب علیا فقد سبنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے علی علیہ السلام کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی ہے. اچھا، حدیث نمبر یہ 1011 تھا نا، 1011، اسناد صحیح. اس کتاب کے محقق نے بھی کہا کہ اس کی سند صحیح ہے. المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جلد نمبر 3، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں چھپی ہے. اچھا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب علیا فقد سبنی، 4673. هذا حدیث صحیح الاسناد، 4673، وافقہ الذہبی فی التلخیص قال صحیح. تو میرے بھائی عرض یہ ہے کہ آپ کے کتاب میں ایک بہت عظیم الشان صحابی کی توہین کی گئی ہے مسلم میں. یہ دوسرے روایات میں نہیں ہے، مسلم کی روایت میں موجود ہے کہ عباس نے علی علیہ السلام کو گالی دیا، اور علی علیہ السلام کو گالی دینا کفر محض ہے.
کیونکہ وہ ایک عام مسلمان نہیں ہے. ان کو جو گالی دینے کا حکم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کے مترادف ہے. یہ کفر ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ آپ لوگوں کی روایت ہے, یہ ہماری روایت توڑی ہے. اور ہم شیعہ کی حیثیت سے آپ کے روایت کے تمام اجزاء سے ہم موافقت نہیں کرتے. ہم اس کے تمام اجزاء سے موافقت نہیں کرتے کہ تمام اجزاء سے موافقت کریں. اگر آپ اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں, یعنی آپ کے محدثین اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں, اس سے استدلال کرتے ہیں, تو پھر ان کو جواب دینا ہوگا کہ آپ کے نزدیک تو عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے. نہیں آگا, ایک منٹ یہ میں نہیں کتاب لے کے آتا ہوں, ایک مسلم کا ایک شرح لے کے آتا ہوں. ایک منٹ. یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی, صحیح مسلم بشرح النووی, المجلد السادس, چاپ دار الفکر, 2008 دار الفکر بیروت میں چھپی ہے. مسلم کے سب سے بڑی شہر ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اسی میں یہ صفحہ نمبر ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, صفحہ نمبر ہے 59. هذا اللفظ الذي وقع لا يقيء ظاهره بالعباس. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں مذکور ہیں کہ عباس نے ادا کیے ہیں علی علیہ السلام کے لیے, یہ عباس علیہ السلام کے شان کے خلاف ہے. وحاش لعلی ان يكون فيه بعض هذه الاوصاف فضلا عن كلها. اور علی علیہ الصلوۃ والسلام میں ان اوصاف جو اس حدیث میں مذکور ہیں ان میں سے ایک صفت بھی نہیں ہے کہ جائے کہ یہ سارے صفات ان میں موجود ہوں. بلے وَلَسْنَا نَقْطَعْ بِالْإِسْمِ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس عباس نے ایسی غلطی کی ہے تو عباس معصوم نہیں تھا, وہ کہتے ہیں. وَإِذَا انْسَدَّتْ طُرُقُ تَعْوِيلِهَا نَسَبْنَا الْكِذْبَ إِلَىٰ رُوَاتِهَا. کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں بعض طرق میں موجود ہے, سب طرق میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کوئی کہہ دے کہ بھئی اگر دوسرے تعویلات ہم نہیں کر سکے, ہم کہیں گے کہ روات سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے, کیونکہ یہ بعض سب کتب میں نہیں ہے, بعض کتب میں موجود ہے یہ الفاظ, تو وہ جو ہے وہ روات کی غلطی ہے, راویوں کی غلطی ہے. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے میرے محترم بھائی, اگر آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ عباس کفر کے مرتکب ہو گئے, یہ ہم شیعہ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ شیعوں سے نہ, اپنے علماء سے پوچھیں نا. میں ایک شیعہ کی حیثیت سے میں ایک شیعہ کی حیثیت سے میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اگر ایک دو صفوں کی حدیث ہے میں اس کے تمام فقرات سے اگری کروں. یہ ایک حدیث آپ لوگوں کے ہاں صحیح ہے, ہمارے ہاں صحیح نہیں ہے. یہ حدیث آپ لوگوں کے ہاں صحیح ہے, لہذا آپ لوگوں پر حجت ہے, ہم پہ حجت نہیں ہے.